یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اگر کسی ملک کا جو دفاعی نظام ہے وہ اسٹرونگ نہیں ہے، وہ دفاعی لحاظ سے مضبوط نہیں ہے اور خود کفیل نہیں ہے، تو وہ ملک جو معاشی ترقی ہے یا دوسری ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس ہیں یا ایگریکلچر ڈیولپمنٹس ہیں، کسی بھی قسم کی ڈیولپمنٹس ہیں، وہ ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کا دفاعی نظام، دفاعی جو صلاحیت ہے، کیپیبلٹیز ہیں، وہ مضبوط نہ ہوں۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے جغرافیائی لحاظ سے، اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو سے، اسٹریٹجیکل کانٹیکس کے اندر پاکستان کو جو ہمسائے ملے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں، اسپیشلی جو انڈیا ہے اور دوسرے نمبر کے اوپر جو افغانستان ہے، اور اسی طرح دیگر ممالک ہیں جو پاکستان کی ترقی کو نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان گلوبل انڈسٹری اینڈ ڈیفنس سولوشنز، یہ ایک آرگنائزیشن ہے جس کو GIDS کہتے ہیں، اس نے انٹروڈیوس کیا ہے اینٹی ڈرون اسپائڈر سسٹم۔ ناظرین، یہ جو اینٹی ڈرون اسپائڈر سسٹم ہے، اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ یہ 10 کلومیٹر سے زائد جو ایریا ہے اس کے اندر موجود کسی بھی ڈرون کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے۔ نہ صرف ڈیٹیکٹ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے بلکہ اس کے جو الیکٹرانک سسٹم میکینزم ہے یا ریڈیو فریکوینسی کمیونیکیشن سسٹمز ہیں یا اس کی الیکٹرانک کیپیبلٹیز ہے، اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے اور جیمنگ کیپیبلٹی رکھتا ہے، اور دشمن کے جو ڈرونز ہیں ان کو الیکٹرانکلی جیم کر دیتا ہے اور ایک ناکارہ آبجیکٹ کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے۔ ناظرین، جو اسپائڈر اینٹی ڈرون سسٹم ہے پاکستان کا، یہ اس کی جو آپریشن رینج ہے وہ 10 کلومیٹر سے زائد ہے، اور مزید اس کے اندر ماڈیفکیشن کر کر سسٹم کو سفسٹیکیٹ کر کر ماڈرنائز کر کر اس کی جو رینج کوریج ایریا ہے اس کو زائد کیا جا سکتا ہے 100 کلومیٹر سے ابو۔ اور اس کے علاوہ یہ کیا کرتا ہے، اس کے جو ٹیکنیکل پیرامیٹرس ہیں، ٹیکنیکل فنگر پرنٹس ہیں، اس کے اندر یہ ریڈیو فریکوینسی اسکیننگ کرتا ہے، نہ صرف ریڈیو فریکوینسی کی ڈفرینٹ ٹائپس آف فریکوینسی اسپیکٹرم کو انٹرسیپٹ کرتا ہے اور ان کی اسکیننگ کرتا ہے۔ اور اس کا جو دوسرا بہت اہم فیچر ہے جس کو GNSS جیمنگ کہتے ہیں، یعنی ڈیلیبریٹلی جو دشمن کے ڈرون کی کمیونیکیشن فریکوینسی ہوتی ہے، ریڈیو فریکوینسی ہوتی ہے، یا اس کے جو سینسرز کی دیگر آپٹیکل فریکوینسی ہوتی ہے، یا پھر اس کی انفراریڈ فریکوینسی ہوتی ہے، یا اس کے دیگر جو سینسر ہیں، گیجٹ ہیں، ان سے اخراج ہونے والے ایمٹ ہونے والے جو ایمیشنز ہوتے ہیں، ریڈیو ایمیشنز ہوتے ہیں یا آپٹیکل ایمیشن ہوتے ہیں یا انفراریڈ ایمیشن ہوتی ہے، ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد اس سے زائد فریکوینسی یوٹیلائز کرتا ہے اس کا جیمر، اور اس پوری الیکٹرانک انوائرمنٹ جہاں سے ایمیشن یا ریڈیشن ریلیز ہو رہی ہے، امیٹ ہو رہی ہے، اس کو ناکارہ کر دیتا ہے جیمنگ کے بعد۔ ناظرین، آپ کے ذہنوں میں یہ کویشچن ریز آؤٹ ہو رہا ہوگا اور یہ آپ کی آرزو ہوگی، جستجو ہوگی کہ آپ کو پتہ چلے کہ جیمر کام کس طرح کرتا ہے۔ ایکچولی جو جیمرز ہوتے ہیں وہ الیکٹرانک کاؤنٹر میئرس جو ہے اس کیپیبلٹی کے حامل ہوتے ہیں، یعنی جو فریکوینسی ہوتی ہے جو کسی بھی ٹارگٹ کی، دشمن کے اینیمی ڈرون کی جو فریکوینسی ہوتی ہے، ریڈیو فریکوینسی ہوتی ہے یا انفراریڈ فریکوینسی ہوتی ہے یا الیکٹرو آپٹیکل فریکوینسی ہوتی ہے، اس کو انٹرسیپٹ کرتا ہے اسکین کرنے کے بعد، اور فرض کر لیں اس کی جو فریکوینسی ہے 557 یعنی 557 میگا ہرٹس ہے۔ اب اس نے کیا کرنا ہے، یہ جو اسپائڈر سسٹم ہے پاکستان کا اینٹی ڈرون، اس نے 557 یعنی 557 سے زائد والی فریکوینسی یا ڈبل یا ٹرپل فریکوینسی کو یوٹیلائز کرنا ہے، اور اس فریکوینسی کو یوٹیلائز کر کر یہ کسی بھی ٹرانسمیشن یا ریڈیشن جو امٹ ہو رہی ہے کسی بھی گیجٹ سے، سینسر سے
یا ان کی جو کمیونیکیشن سسٹمز ہیں یا نیویگیشنل سسٹمز ہیں ان سے جو emit ہو رہی ہیں فریکوینسیز یا امیشنس ان کے اوپر ان کو ٹارگٹ کر جس کو کہتے ہیں اسپاٹ جیمنگ کرتا ہے یہ ہمارا پاکستان کا جو اسپائڈر سسٹم ہے اور اس کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے انگیج کرنے کے بعد۔ ناظرین اب آپ کے ذہنوں میں یہ بھی کویشچن ریز آؤٹ ہو رہا ہوگا کہ اسپاٹ جیمنگ اور اس کے علاوہ دیگر اس کی جو اقسام ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں۔ تو ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ جو جیمنگ سسٹم ہوتے ہیں ان کے اندر دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، نمبر 1 اسپاٹ جیمنگ، نمبر 2 براڈ جیمنگ۔ اسپاٹ جیمنگ کو ہم اس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ جو اسپاٹ جیمنگ جو ہوتی ہے وہ اسپیسیفک جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ اس ڈائریکشن کے اوپر ہم جو جہاں سے فریکوینسی ہم ریسیو کر رہے ہیں اس بیرنگ اس ڈائریکشنس کے اوپر ہم جو ہے اپنی جو ٹرانسمیشن ہے اس کو اس سے زائد جو فریکوینسی ہوتی ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ جب وہ ٹرانسمیٹر اس کے دشمن کے جو ڈرون ہوتا ہے اس کے ٹرانسمیٹر اور ریسیور سے اسٹرائک کرتی ہے تو وہ سسٹمیٹکلی جیم ہو جاتے ہیں اور ناکارہ ہو جاتے ہیں، جبکہ جو براڈ جیمنگ ہوتی ہے وہ کیا کہتی ہے وہ بڑے پیمانے بڑے ایریا کے اوپر جو ہماری فریکوینسی ہوتی ہے ڈبل ٹرپل یہ ایز پر ڈیزائربل انٹینشنس پر منحصر ہوتا ہے کہ آپ کس قسم کے گیجٹ کو ناکارہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ وائڈ ایریا ہوتی ہے، اس پر اسپیسیفک ٹارگٹ نہیں ہوتی بلکہ ایک اسپیسیفک ایریا کے اندر موجود کسی بھی الیکٹرانک گیجٹس یا الیکٹرانک جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کو جیم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سسٹم کے ساتھ اسپائڈر اینٹی ڈرون سسٹم کے ساتھ جی پی ایس اسپوفنگ جو سسٹم ہے وہ ایسوسیٹ ہے جو کہ ایک ڈیلیبریٹڈ سائبر اٹیک کی طرح ہوتا ہے، جو کہ جو دشمن کا ڈرون ہوتا ہے جو پرواز کر رہا ہوتا ہے ہماری ایئر اسپیس کے اندر اس کو فیک قسم کے یعنی فالس قسم کے جو الیکٹرانکلی جو ایکوز ہیں وہ سینڈ کی جاتی ہیں، جی پی ایس جو پوزیشن ہے وہ دی جاتی ہے جس سے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور وہ سیڈکشن کا جو ہے شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو پاکستان کا اسپائڈر اینٹی ڈرون سسٹم ہے اس کے ساتھ امبیڈڈ ہے، ایسوسیٹ ہے الیکٹرو آپٹیکل اور انفراریڈ سینسرز۔ یہ الیکٹرانک اور الیکٹرو آپٹیکل اور انفراریڈ جو گیجٹ ہوتے ہیں سینسر ہوتے ہیں دشمن کے ڈرون کے ان کو ناکارہ کرنے کے لیے یہ سسٹم جو ہے اور ان کی جو اسکیننگ اور انٹرسیپشن کہ دشمن کا جو ڈرون ہے کس آلٹیٹیوڈ کس ایریا کے اندر جو ہے اپنی سرویلنس کر رہا ہے اس کا پتہ چلانے کے لیے اس کو انگیج کرنے کے لیے نیوٹرلائز کرنے کے لیے یوٹیلائز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین پاکستان کا جو اسپائڈر اینٹی ڈرون سسٹم ہے یہ کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتا ہے ڈائریکشن فائنڈنگ جو میکینزم ہے یا سسٹم ہے۔ یہ انسٹرومنٹ اس کی کیپیبلٹیز یہ ہیں کہ کسی بھی ڈرون کی پوزیشن کو لوکیشن کو ایگزیکٹ لوکیشن کو فائنڈ آؤٹ کر لیتا ہے اور یہ اسپاٹ جیمنگ کرنے کے لیے بہت لازمی ہوتا ہے تاکہ ایکوریٹ انگیجمنٹ کی جائے اور ایکوریسی کے ساتھ دشمن کے جو الیکٹرانک میکینزم انوائرمنٹ ہے اس کو نیوٹرلائز کیا جائے۔ ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر علی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک اللہ حافظ۔